اب میرے بھائیو آخری 3 صورتیں ہیں قرآن حکیم کی، ان پہ میں ڈیٹیل بول چکا ہوں، میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی اس کے اوپر موجود ہیں۔ جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے وظائف، ان 3 صورتوں پہ بھی پورا ایک لیکچر ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ آلریڈی ریکارڈڈ ہے تو میں نے پھر اس کو سکپ کیا ہے۔ یہ آخری 3 صورتیں ہیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ کس کی پناہ؟ اللہ کی۔ اور ان میں سے آخری 2 صورتیں ان کو کہتے ہیں المعوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں۔ صحیح بخاری میں تینوں کو المعوذات کہا گیا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے ان تینوں کو 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ ملتے تھے، اور اما عائشہ کہتی ہیں جب حضور بیمار ہو گئے تو میں پڑھ کے آپ کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی۔ المعوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس کے فضائل میں کتنی احادیث موجود ہیں؟ مسئلہ 112A-B-C قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل میں سے جو تیسرا پورشن ہے نا 112C، اس میں یہ تینوں صورتوں کے فضائل میں نے کور کیے ہیں۔ سورہ اخلاص کے بارے میں تو بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں ایک صحابی ہر نماز میں کوئی اور سورت پڑھتے تھے تو ساتھ اس کے سورہ اخلاص بھی پڑھ دیتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے شکایت لگائی تو نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا بھئی تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو ہر جاری نماز میں؟ ان کا جی میں اس لیے کہ مجھے یہ سورت اس لیے پسند ہے کہ اس میں رحمان کی توصیف بیان ہوئی ہے، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ پھر اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سورہ اخلاص ہے، ٹچ سٹون آف تھیالوجی ہے، توحید کی کسوٹی ہے، اور یہ سورہ اخلاص کے ٹیسٹ پہ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی نہیں پورا اترتا۔ یہ ایسی صورت ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں کیوں ہیں؟ آخری 2 صورتوں میں تو اعوذ اعوذ کا لفظ آتا ہے، سورہ اخلاص میں تو اللہ سے کوئی دعا ہی نہیں مانگی گئی ہے، تو یہ کیوں پناہ دیتی ہے؟ اس کا جواب بھی میں نے اس لیکچر میں دیا تھا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، تعلیقاً اور مستدل حاکم میں پوری سند کے ساتھ ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل میں داخل کر کے وسوسے ڈالتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس تھوتنی کو باہر نکال لیتا ہے، اور جیسے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ داخل کرتا ہے۔ جیسے سورہ زخرف میں آیا کہ جو لوگ رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ہم ان پہ شیاطین مسلط کر دیتے ہیں، شیطان جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان اٹیچ ہے۔ فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے، شیطان برائی کی طرف۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان اٹیچ تھا، لیکن اللہ نے اسے میرا مطیع کر دیا، میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ ٹائٹل صرف نبی علیہ السلام کا ہے، کسی بزرگ بابے کا نہیں ہے جی، کسی صحابی کا نہیں ہے، کسی تابعی کا نہیں ہے، کسی محدث کا نہیں ہے، کسی مفسر کا نہیں ہے کہ وہ شیطان سے بچا لیا گیا ہو۔ تو اس کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے تو ذکر کرنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ذکر کی مثال اس قلعے کی سی ہے کہ ایسا شخص جس کے کئی دشمن ہوں اور وہ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی قلعے یا حصار میں پناہ لے لے، میرا ذکر وہ قلعہ ہے کہ جس میں پناہ جو لے لے گا وہ شیاطین کے حملوں سے بچ جائے گا۔ تو اللہ کی پناہ میں آ گئی نا، تو بتائیں سورہ اخلاص سے بڑھ کے اللہ کا ذکر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا وہ ذکر ہے جو اللہ کی پناہ میں لے جانے کے لیے، اسی لیے اسے المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتوں میں شامل کیا گیا۔ جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح اور شام 3 دفعہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے ہر چیز سے اسے کفایت کر جائیں گی، جن، شیاطین، نظر بد، ہر چیز کے اگینسٹ۔ حتیٰ کہ ایک بڑی وجد امیز حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر، یہ آج تحفے کے طور پہ لے جائیں، میں نے پہلے بھی بیان کی ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک آخری 3 صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیاطین اور نظر بد سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ رپورٹ بھی ہوئی ہیں مسلم شریف میں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ فرض نماز کے بعد کتنی دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل، کئی۔ لیکن جب یہ آخری 3 صورتیں نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی باقی دعائیں چھوڑ کے صرف ان 3 صورتوں کو لے لیا، صبح اور شام 3 دفعہ۔ تو سر اگر آپ باقی وظائف نہ بھی کر پائیں، آپ باقی سنت اذکار نہ بھی کر پائیں صبح و شام کے،
یہ 3 صورتیں آپ صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیں تو ہر دعا سے آپ کو کفایت کر جائیں گے. لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنی ہے, پنجابی میں نہیں پڑھنی, زبر زیر غلط نہیں پڑھنی, پورے پروٹوکول کے ساتھ. وہ آپ کو سیکھنی پڑے گی, اس کے لیے مسئلہ نمبر 200 دیکھنا پڑے گا آپ کو. باقی اذکار بھی آپ چلائیں, یہ بھی ساتھ چلائیں. اور بھی کافی اذکار ہیں, اورنج کارڈ ہے, بلو کارڈ, گرین کارڈ ہمارے چھپے میں. میں نے ضمناً یہ یعنی کچھ باتیں عرض کر دیں اس حوالے سے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا دم ڈال دو, سر درد ہے, بیماری, یہ وہ. نظر بد سے بچنے کے لیے, بیماری سے بچنے کے لیے, آسیب کے سائے سے بچنے کے لیے, کوئی بھی جتنے شیاطین سے بچنے کے لیے آخری 3 صورتیں 3 دفعہ. اور بھی وظائف ہیں, آیت الکرسی ہے, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, کئی وظائف ہیں. وہ مسئلہ نمبر 111A B C اور 112A B C میرے دیکھ لیں. میں نے صرف ایک آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پہ 6 قرآن کلاسز یہاں کی تھیں, 1.5 گھنٹے کی ایک آیت کے اوپر. لیکن اب جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں تو ظاہر ہے اتنی ڈیٹیل سے نہیں کر سکوں گا. اسی کے پھر کلپ بنے تھے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی آخری 2 صورتوں کے حوالے سے ایک اور بھی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب جادو ہوا تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے, تو وہ 11 گریں جو لگائی گئی تھیں آپ کے بال مبارک اور کنگھی کے دندانوں کو یہودی نے ایک پوٹلی میں بند کر کے, تو سیدنا علی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا, پھر وہ نکال کے تو یہ پھر 11 گریں ان 11 آیات کے ساتھ کھولی گئی تھیں, 5 سورۃ الفلق کی اور 6 سورہ الناس کی. اور اس حوالے سے بعض لوگوں کا یعنی خیال ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں, تو اس کے جواب میں میرا کلپ بھی ہے, کیا نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا, تو میں نے اس کو ٹیکنیکلی یعنی ڈسکس کیا اس حوالے سے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آخری 3 صورتیں کور کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے. احد کا مطلب اکیلا نہیں, واحد نہیں, یکتا, یونیک, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں. اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے, سب کے پیچھے وہ ہے, سب کا سہارا وہ ہے, اس کا سہارا کوئی نہیں ہے. صمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو, تو اس پہاڑ کے لیے بھی صمد کا لفظ استعمال ہوتا تھا. تو اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا, یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, ہو کریٹڈ گاڈ, اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو اس میں نے ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا. حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے. خالق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو. اگر اس کا کوئی خالق ہوگا پھر خالق نہ ہوا, وہ تو مخلوق ہوئی. اللہ مخلوق نہیں ہے, اللہ خالق ہے. تو میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات مان لی جائے کہ اگر کسی ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو اللہ کا کوئی کریٹر ہوگا, تو پھر جو اللہ کا کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا, اور پھر جو وہ کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا. تو کیا یہ ایکویشن کہیں پہ رک سکتی ہے؟ تو یہ تو ساری فالس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں, مخلوق ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو ریورس کرنے کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ ہمارا کوئی کریٹر, اس کا بھی کوئی کریٹر, اس کا بھی کوئی کریٹر, تو دوسری طرف تو آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. انفینٹ ہے. تا وقت ہے کہ آپ کسی ایک کو ایسا نہ مان لیں کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو, جہاں سے سب سٹارٹ ہوئے ہوں, تو سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت درست ہوگی جب کسی ایک کو ایسا ماننا پڑے کہ اس کا, ورنہ تو یہ شروع رکے گی نہیں. اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان تو میں آ کے کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا, تم کہتے ہو اللہ نے. وہ کہتا ہے درختوں کو کس نے پیدا کیا, تم کہتے ہو اللہ نے. پھر وہ تم سے پوچھتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب وہ یہ کہے تو تم کہا کرو
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہی بات کی ہے کہ اس کا تو کریٹر ہو نہیں سکتا. میتھمیٹیکلی یہ اسٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اللہ تعالیٰ کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے. یہ وہ ٹیسٹ ہے چوتھا جس پہ کوئی دنیا کا بندہ, کوئی کائنات کے بڑا سا بڑا انسان بھی پورا نہیں اتر سکتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہو, اس کی برابری کا کوئی ہو. کوئی کتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہوگا, مخلوق ہے تو اس کے ساتھ نیند جڑی بھی ہوگی, مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوگا, مخلوق ہے تو وہ پیشاب کا محتاج ہوگا, اور سب سے بڑی محتاجی کہ اسے موت آ جائے گی, اور اللہ کو موت نہیں آتی. وہ الحی القیوم. وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے. تو یہ سورہ اخلاص یونیک صورت ہے اس اعتبار سے, اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی. توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے, وہ بے نیاز ہے, سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں, اور نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا, اور اس کے ٹکر کا اس کی ہمسری کا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. سورہ اخلاص پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, لیکن آپ وہ مسئلہ نمبر 112C دیکھ لیں. قل اعوذ برب الفلق, اے نبی عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی, جس نے صبح کو پیدا کیا رات کو پھاڑ کے. قرآن حکیم میں آیا نا کہ اگر قیامت تک تم پہ رات رہے تو کون ہے جو صبح لے آئے, اور قیامت تک کے لیے اگر صبح ہو تو کون ہے اگر رات لے کے آئے؟ اللہ ہی ہے. من شر ما خلق, ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے. برائی بھی اللہ ہی نہیں پیدا کی ہوئی ہے آزمائش کے لیے. شیطان کا خالق کون ہے؟ اللہ. لیکن شیطان وہ خطرناک کتا ہے کہ جس کے کاٹنے سے بچنے کے لیے اس کے مالک کی پناہ لینی ہوگی. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, اور خصوصاً رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے. اکثر برائیاں, جادو ٹونے اور آسیب یہ رات کے وقت نمودار ہوتے ہیں, اور موذی جانور بھی رات کے وقت ہی نکلتے ہیں. تو آخری 3 صورتیں کافی ہیں سر, اس کے علاوہ وظائف ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گروں کے اوپر. یعنی عموماً فیمیلز جادوگرنیاں جادو کیا کرتی تھی, تو ان کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ, اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. اب اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو نظر بد ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک لڑکی کا رنگ پیلا پڑا تھا, نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے نظر کا دم ڈلواؤ, اسے نظر لگی ہے. نظر لگ جاتی ہے اور اس کا دم یہی ہے. تو اس اعتبار سے بھی حسد کرنے والے کا حسد, اور دوسرا یہ کہ حسد کرنے والا اپنے نظر سے تو کوئی نقصان نہ پہنچا پائے لیکن فزیکلی آپ کو نقصان پہنچائے. اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت اتنی اجاگر ہو, الٹیمیٹلی آپ کے قتل کے اوپر آمادہ ہو جائے. یہ میں کل پرسوں سن رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو قتل کیا, اس قتل کی وجہ سے وہ 5 سال جیل میں رہا کیونکہ اس کے ساس سسر نے اس پہ مقدمہ کیا. پھر ساس سسر نے اس کو معاف کر دیا, اس کی وجہ سے وہ چھوٹ کے آیا. جس دن چھوٹ کے آیا ساس سسر کو بھی آگے قتل کر دیا. 5 سال میں بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, اور اتنا احسان فراموش کہ جس کی بچی ماری تھی ان کے معاف کرنے پہ وہ جیب سے باہر نکلا اور ان کو بھی آگے قتل کر دیا. یہ ہے من شر حاسد اذا حسد, یعنی حسد کی جب آگ کسی کے اندر بھڑک اٹھے تو میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. آمین. یہ جو سورۃ الفلق تھی میرے بھائیو, یہ سورت تھی جو چیزیں انسان پہ باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا ان کے حوالے سے. ایک سورت ہے جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا چیزیں, ان کے بارے میں وہ اگلی سورت. لہٰذا جو میں نے قرآن حکیم کے پہلے لیکچر میں بتایا تھا نا, جو ریکارڈ ہوا تھا 16 اکتوبر 2010 کو, کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں, یہ آخری بھی 2 پرفیکٹ جوڑے ہیں, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. مرد و عورت جوڑا ہے نا, وہ مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کرتے ہیں. یہ 2 صورتیں مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کیا کرتی ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آپ آتے ہیں شیطان کے اگینسٹ اور شیاطین کے ماننے والوں کے اگینسٹ.
سورۃ الفلق میں جو باہر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ، اور سورۃ الناس میں جو اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ. تو پرفیکشن ہوگی نا اندر اور باہر سے اللہ کی پناہ میں. اسی کہا جاتا ہے المعوذتین، دو پناہ دینے والی صورتیں. قل اعوذ برب الناس، اے نبی علیہ السلام عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس، اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، شیطان کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینوں میں گھس کے وسوسے ڈالتا ہے، جو میں نے شروع میں بتایا تھوتنی اپنی داخل کرتا ہے. من الجنۃ والناس، اور شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی. اور سب سے زیادہ خطرناک وہ ہیں جو انسانوں میں شیاطین ہیں، کیونکہ ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بعض اوقات رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ نورانی شکلوں والے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اتنے بڑے، وہ دوسرے والے بڑے ہیں. شکلوں سے دھوکہ کھاتے ہیں. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو میں کہوں گا اس بات پہ اجماع ہے. آپ بریلویوں سے دیوبندیوں کے بزرگوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ تو یہی ہے من الجنۃ والناس. اور دیوبندیوں سے بریلویوں کے بزرگوں کے بارے میں پوچھیں وہ اس طرح کہیں گے. تو پھر کنسنسس ہوا نا. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ان سارے شیاطین، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں میں جب بھی کسی عالم کے بارے میں اس کی چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنۃ والناس، اللہ اس کی حفاظت کرے جنوں سے بھی انسانوں سے بھی. انسان بھی تو انسان کو آمادہ کر دیتا ہے نا سرکشی کے اوپر، پھونک چڑھا دیتے ہیں فالورز. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیچارے اب آ کے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں یعنی توبہ کرتا ہوں سیاست سے. اتنے سال زندگی کے اتنے قیمتی آدمی نے ضائع کیے ہیں لوگوں کے پھونک چڑھانے کے اوپر. تو بعض اوقات فالورز بھی شیاطین ثابت ہو جاتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے، بعض اوقات لیڈر اپنے فالورز کے لیے شیاطین ثابت ہو جاتا ہے، مس یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ آج ہمارے قرآن حکیم کا جو ہے وہ درس مکمل ہوا اس حوالے سے. یہ صورتیں اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. الحمدللہ اس پہ میں نے کچھ اختتامی گفتگو کرنی ہے، وہ میں کرتا ہوں. صرف ایک چیز آپ کو یہاں بتا دوں کہ سورہ الناس جو ہے سیم لائک سورہ فاتحہ ہے. دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں تو ایک جیسے ہی مضمون ہے ڈیفرنٹ انداز کے اندر. سورۃ الفاتحہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تھی الحمدللہ رب العالمین، یہی کی تھی نا. تو یہاں کیا ہے قل اعوذ برب الناس. یہاں پہ بھی آپ، وہاں پہ رب العالمین، یہاں رب الناس. وہاں کیا تھا مالک یوم الدین، یہاں کیا ہے مالک الناس. وہاں کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں کیا ہے الہ الناس. ہے نا کیسی ریزیمبلنس ہے. تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، الہ الناس، تو معبود ہے. اور اس کے بعد تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سیدھے راستے پہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، اور جو گمراہ ہیں اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ان سے بچا. تو وہ سارے لوگ کون ہیں؟ شیاطین ہی ہے نا. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ مضمون سیم لائک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جہاں سے بات سٹارٹ کی تھی اسی کے اوپر سورۃ الناس کنکلوڈ ہوئی ہے، جہاں سے سورۃ الفاتحہ جو قرآن کا مقدمہ ہے اس کا آغاز ہوا تھا. اس اعتبار سے ان کے اندر ریلیشن شپ پایا جاتا ہے دونوں صورتوں کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. وما علینا الا البلاغ المبین. اب میں نے کچھ یعنی آخری